اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک مختصر اور جامع ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کی عورتوں پر اپنے حسن کی وجہ سے اثر اور رعب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن دیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام زیادہ حسین تھے یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں مزید اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو برا بھلا کہنا اور طعنے دینے شروع کیے تو زلیخا نے چاہا کہ وہ اپنی معذوری ان پر ظاہر کر دے کہ یہ وہ غلام عام غلام نہیں جیسے انہوں نے سمجھ رکھا ہے، اور عام غلاموں کی طرح گھروں میں کام کرنے والا جیسا نہیں۔ تو اس نے ان کو بلا بھیجا، ان کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا، ان کے لیے ان کے شایان شان ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا، اور چھری سے کاٹ کھانے والے پھل بھی دسترخوان پر رکھوا دیے اور ہر ایک عورت کو چھری دے دی۔ اور دوسری طرف اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح بنا سنوار کر تیار کر رکھا تھا اور بہترین لباس ان کو پہنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی پوری بھرپور جوانی کے عالم میں تھے۔ ایسی حالت میں اس نے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ جب وہ باہر آئے تو چاند سے زیادہ حسین چہرہ تھا، اور جب ان پر ان عورتوں کی نظر پڑی تو ان کو ایک بہت شاندار مرد پایا، اور ان کی ہیبت ان عورتوں کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اولاد آدم میں ایسا خوبصورت جوان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے حسن و جمال کی نورانیت سے حیران رہ گئیں، اور ان کو اپنا ہوش نہ رہا اور اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ رہی تھیں، لیکن ان کو اس تکلیف کا احساس بھی نہ رہا، اور سب بیک زبان بول اٹھی کہ اللہ کی پناہ، یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے۔ معراج والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پتہ چلا کہ آپ کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ امام سہلی اور دیگر ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حسن نصف حسن تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام حسن کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر اور ان کے قد کے مطابق ان کے قد ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک ان دونوں سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، جیسا کہ حوا علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں گزری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ جو کوئی عورت کسی کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آتی تو وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عام طور پر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے برقع پہنا کرتے تھے تاکہ عام لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے جن کو زلیخا نے دعوت پر بلا رکھا تھا، تو ان عورتوں نے بھی زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں معذور قرار دیا تھا، اور اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ بیٹھی، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران و سرگرداں رہ گئیں۔ اب زلیخا نے بھی ان سے کہہ دیا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تمہیں ملامت کر رہی تھی۔ پھر اس نے حضرت یوسف کو عفت و پاک دامنی کی تعریف کی اور کہنے لگی میں نے اس کو بہکایا پھسلایا تھا، لیکن یہ بچ گیا ہے، اور اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا میں اس کو کہہ رہی ہوں اور حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل و خوار ہوگا۔
اور دوسری عورتیں جو زلیخا کی دعوت پر آئی تھیں وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگیں کہ وہ اپنی مالکہ کا کہنا مان لے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا اور برائی سے الگ رہے، کیونکہ آپ انبیاء علیہ السلام کی پشت سے تھے، اور اس بارے میں اللہ سے دعا بھی کی اور اللہ سے مدد بھی مانگی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا، یعنی اے اللہ، اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو میں عاجز اور کمزور ہوں، اور میں اپنے لیے کسی فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو تو چاہے تو میں کمزور ہوں، ہاں یہ کہ تو مجھے قوت دے، مجھے بچائے اور حفاظت کرے تو میں بچ جاؤں گا۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کیا ہے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ نشانی دیکھ چکے تھے، مگر ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں، شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر دیجیے، آپ ہمیں نیکوکار نظر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ دین کی اور کہا کہ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، میں نے اس سے پہلے تمہیں تعبیر بتا دوں، یہ ان باتوں میں سے ہیں جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کو مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر میں چلتا ہوں، ہمیں یہ لائق ہی نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانہ کے ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا غالب جن چیزوں کی تم خدا کی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھا جائیں گے۔ یہ تم جو امر مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔ مذکورہ آیات میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس معاملہ میں پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی عافیت اسی میں ہی نظر آئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید خانہ میں بھیج دیا جائے۔ اس طرح اس بارہ میں لوگوں میں باتیں کم ہو گئیں اور زلیخا نے بھی اپنے لیے یہی بہتر سمجھا کہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ خود یوسف نے اس کو بہلایا تھا، اس لیے تو جیل خانے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کو قید خانے میں ڈال دیا، مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور دوسری حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت اللہ کی طرف سے یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے ساتھ میل جول سے دور رکھ کر ماحول و معاشرہ کے اثرات سے بچانا چاہتا تھا۔ یہاں سے صوفیہ کرام نے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی عصمت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔